السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 118 سے 122 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں کے پاس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو ان میں سے زیادہ تر نے تو انکار کیا، مگر جو ان میں ایمان والے موجود تھے ان کا کیسا رد عمل تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا جو لوگ نہیں جانتے، الذین جو لا يعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمونا کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ، او تأتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس آیات کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذی کہا جو من قبلہم اس سے پہلے، مثل قولہم اس جیسی بات یا اس سے ملتی جلتی بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دیں، الآیاتی نشانیاں، لقوم قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے، جیسے یہ کہتے ہیں ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے سے ہی واضح کر چکے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، لا تسألوا اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تم کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا رستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عَنْکَ الْیَہُودُ آپ سے یہودی، وَلَا اور نہ، النَّصَارَىٰ اور نہ نصرانی، حتیٰ یہاں تک کہ تَتَّبِعَ آپ پیروی نہ کریں، ملت ان کے دین کی، قل کہہ دیں، اِنَّ ھُدَى اللہِ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت، هُوَ الْھُدَىٰ وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد وہ جو کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، ما لک نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ اور یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے
جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام، جو ہدایت نازل ہوئی وہی حقیقی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق سے، تلاواتی ہی اس کی تلاوت، اولئک، وہی لوگ ہیں، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن، اور جو، یکفر بھی، انکار کرے اس کا، فاولئک، تو وہی ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہی لوگ ہیں در حقیقت جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے، وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر اسے قبول کیا۔ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر اس کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یعنی اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت کو، جو کہ انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام زمانے پر۔ یعنی اے بنی اسرائیل تم وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کی رغبت دلائی گئی ہے، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، جن کا نام اور کام اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود تھا۔ یعنی ان کے پاس جو تورات اور انجیل نازل ہوئی اس میں تمام ذکر اللہ تعالیٰ کر چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی امت کے بارے میں، بس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اور جس ختم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان سے حسد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر آمادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔